السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ ہمیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جس کا ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ 14 دسمبر 2024 کو بحیرہ روم میں ایک انتہائی اندھوناک سانحہ پیش آیا جس میں براستہ دبئی اور لیبیا غیر قانونی طور پہ یونان جانے والے تارکین وطن کی کشتی سمندر میں ڈوب گئی، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق کم از کم 40 پاکستانی اس حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوستو، ان افراد کو اپنے ملک پاکستان میں پیسہ کمانے کے وہ مواقع موصول نہیں تھے جو یورپ میں ہوتے ہیں، اور یہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے مجبور تھے اور انہیں یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا، لیکن انہوں نے قانونی راستہ اپنانے کے بجائے غیر قانونی طریقے سے 22 لاکھ روپے ٹریول ایجنٹس کو دے کے یورپ میں جانے کا اور سیٹل ہونے کو ترجیح دی۔ اس قسم کے غیر قانونی راستوں میں بہت سے رسکس انوالوڈ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ مارے بھی جاتے ہیں، اور پچھلے سال ہی ایک کشتی حادثے میں 226 پاکستانی ہلاک ہوئے تھے۔ غیر قانونی ایجنٹس کو صرف پیسے سے غرض ہوتی ہے، یہی حقیقت ہے۔ وہ نہ تو اپنی کشتیوں کے کوئی سیفٹی سٹینڈرڈز مینٹین کرتے ہیں اور نہ ہی مسافروں کو وقت پہ روٹی پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی دنیا کی جانی مانی رجسٹرڈ ٹریول ایجنسیز یا ایئر لائنز تو ہوتی نہیں، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کے ذریعے بیرون ملک جانا جانتے بوجھتے ہوئے اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ دوستو، ہماری دعا ہے کہ کسی کو کبھی پردیس ہی نہ جانا پڑے، اور جو ایسے غیر قانونی طریقوں سے جاتے ہوئے ہلاک ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے روزی روٹی کمانا بہت مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کے حکم کو بھی منوعن تسلیم کرنا ہے، کیونکہ یہ زندگی ہماری امتحان گاہ ہے، اور مشکل گھڑی میں کیے گئے ہمارے فیصلے اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ہم اس امتحان میں کتنے کامیاب ہیں یا نہیں۔ دوستو، جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ ایک مسلمان کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس میں اس کی جان جانے کا واضح خطرہ ہو، کیونکہ زندگی اللہ کریم کی ایک امانت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جمہور علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ اللیگل طریقے سے باہر جانے سے نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کے ذریعے کمائی جانے والا پیسہ بھی حرام ہے، البتہ اگر بعد ازاں آپ کو وہ ملک قانونی رہائش دے دے تو یہ کمائی حلال میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر ہمیں فکر معاش ہے تو ہمارا پہلا کام جائز اور قانونی راستوں کو اپنانا چاہیے۔ اگر بات نہیں بنتی اور آپ باہر نہیں جا پاتے تو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ملک میں رہتے ہوئے آپ سے جو کچھ حلال طریقوں سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اگر اللہ کی مرضی شامل حال رہی تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا اور آپ کو وہ رزق ضرور عطا کرے گا جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ اگر زیادہ پیسے کمانے کی لالچ میں آپ نے ڈنکی لگائی اور آپ کی موت واقع ہو گئی تو آپ کی جان تو جائے گی ہی جائے گی، لیکن آپ کے بیوی بچے اور آپ کے والدین جن کی ذمہ داری آپ کے سر ہے، ان کی زندگیاں بھی خراب ہو جائیں گی۔ دوستو، چونکہ ڈنکی لگانا غیر قانونی ہے، آپ کے پیاروں کے پاس یہ کہنے کا اخلاقی جواز بھی نہیں رہے گا کہ آپ کی موت کی ذمہ داری فلاں فلاں ٹریول ایجنٹس کے سر ہے، کیونکہ آپ نے تمام رسک سے آشنا ہونے کے باوجود اسی کی خدمات حاصل کر کے ملک سے جانے کی کوشش کی ہوگی۔ دوستو، ایجنٹس تو ہمیں صرف سبز باغ دکھاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اس دنیا میں شیطان دکھاتا ہے، لیکن خدا نخواستہ کسی حادثے کی صورت میں وہ لوگ یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا تو صاف مکر جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے قیامت والے دن شیطان مکر جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تو صرف تمہیں وسوسے دیے تھے جبکہ میرا تمہارے فیصلوں پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، تم نے میری باتوں میں آ کے خود ہی اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنایا، اگر تم چاہتے تو میرے وسوسوں سے انکار کر سکتے تھے، لہٰذا قصوروار صرف اور صرف تم ہو۔ دوستو، اپنے فیصلے حق، عقل و دانش اور اسلام کے سنہری اصول کی روشنی میں کیا کریں تاکہ آپ کی دنیا و آخرت بہترین ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ سب بے روزگاروں کو وسیع رزق حلال عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔